تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ السلام علیکم ویورز۔ 14 اگست سن 1947 وہ عظیم اور بابرکت دن تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی اس انتھک جدوجہد میں مسلمانوں کے ہر طبقے کا ساتھ تھا۔ مسلمان خواتین بھی جدوجہد آزادی میں مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیتی رہیں۔ قائد اعظم خواتین کو اہم قوت قرار دیا کرتے تھے۔ سن 1937 میں جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام شروع کیا تو خواتین کو بھی مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کرنے کی برابر کوشش کی۔ یہ کام مردوں کو منظم کرنے سے زیادہ مشکل تھا، لیکن اس مقصد کے لیے ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی اور ملک و قوم کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہیں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر مادر ملت کے خطاب سے نوازا گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ آپ نے ملک کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مارچ سن 1940 میں قائد اعظم لاہور میں لڑکیوں کے ایک کالج میں گئے تو کسی خاتون نے پوچھا، ہم عورتیں کمزور ذات ہیں، ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، طاقتوں سے سب لوگ واقف ہیں، قلم کی طاقت اور تلوار کی طاقت، لیکن ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ عورتوں کی طاقت ہے۔ یہ قوت مردوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ تلوار اور قلم کی طاقت کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم عورت کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمان عورت مردوں کا ساتھ دے، جیسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا تھا، تو ہم جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ خواتین نے تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان سے قبل جب پنجاب میں تحریک سول نافرمانی شروع ہوئی تو ہندوستان کی خواتین نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ عورتوں کی بے پناہ تعداد سڑکوں پر نکل آئی، جس کی بنا پر انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ حکومت کی طرف سے برسائی گئی لاٹھیوں اور آنسو گیس کا مقابلہ کیا۔ جب بیگم ہدایت اللہ کی زیر قیادت جلوس لاہور سیکریٹریٹ پہنچا تو گیٹ بند تھا۔ ایک لڑکی فاطمہ نے گیٹ سے چھلانگ لگا کر سیکریٹریٹ کے اندر داخل ہوئی اور چھت پر چڑھ کر برطانوی پرچم اتار کر مسلم لیگ کا پرچم لہرا دیا۔ خواتین کا یہ جوش و خروش دیکھ کر حکومت نے اندازہ لگا لیا کہ انہیں ہر صورت میں ہندوستان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ سن 1943 کے شروع میں وائسرائے ہند نے قائد اعظم کو مذاکرات کے لیے دعوت دی۔ ان مذاکرات کے دوران اس نے کہا کہ اگر آپ یہ ضد چھوڑ دیں کہ پاکستان بننا چاہیے اور مسلمان علیحدہ قوم تسلیم کیے جانے چاہئیں، تو میں فریق ثانی کو قائل کر سکتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو بہت سی مراعات دے۔ قائد اعظم نے اپنی جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا جس پر ہندوستان کا نقشہ کڑا ہوا تھا اور جس میں مسلمانوں کے اکثریتی صوبے سبز رنگ سے دکھائے گئے تھے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ نقشہ ایک 11 سال کی لڑکی نے کاڑھا ہے جو پرانی وضع کے مسلمان گھر میں یوپی میں پیدا ہوئی۔ گھر میں پردے کی سخت پابندی تھی، اس لیے یہ لڑکی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ اس نے نہایت محنت سے یہ نقشہ بنایا اور نہایت شوق سے اپنے ہاتھوں سے مجھے پیش کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ وہ پاکستان مانگیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال اب نوخیز طبقے کے رگ و پے میں بھی سرایت کر گیا ہے، اور جب میں اس پر زور دیتا ہوں تو فقط اپنی قوم کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہوں۔ عظیم سیاسی رہنما مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں کا کردار تحریک پاکستان میں ناقابل فراموش ہے۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے آزاد مملکت کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ چندہ جمع کرنا ہو یا خواتین میں جذبہ حریت کی بیداری کا جذبہ بیدار کرنا ہو، بی اماں ہر جگہ پیش رہیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا شمار بھی تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرنے والی خواتین میں ہوتا ہے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کو آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون رکن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی خاتون سیاسی رکن ہونے کے باعث انہوں نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار بیگم زریں سرفراز کا بھی ہے۔ بیگم زریں سرفراز نہ صرف تحریک پاکستان کی ایک سرگرم کارکن تھیں بلکہ پاکستان کے قیام کے بعد بھی بطور سیاستدان آپ نے اپنی تمام تر زندگی خواتین کی بہتری کو فروغ دینے کے لیے وقف کر دی۔ ان خواتین کے علاوہ رشیدہ احسن، شائستہ اکرام اللہ، امجدی بانو، بیگم سلمیٰ تصدق حسین اور فاطمہ صغریٰ کے علاوہ بے شمار نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جدوجہد پاکستان کے لیے وقف کیں۔ بلا شبہ ان خواتین کا لازوال کردار، عظمت و حوصلہ اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست حاصل کرنے کا جذبہ مردوں سے کسی طور کم نہ تھا۔ اسی جذبے نے تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونکی اور پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔